اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالوہیۃ القائم بامر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے دسترخوان یعنی رمضان المبارک پر حاضر ہونے کا موقع دیا. یہ وہ دسترخوان ہے پروردگار کا کہ جس کا تھرسٹ اور جس کا فوکس پیٹ کی غذا سے زیادہ روح کی، علم کی، معرفت کی اور تقویٰ کی طلب اور حاجت اس دسترخوان پر صاحبان ایمان کو لے کر آتی ہیں. اور یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے شبۂ قدر سے ہمیں روشناس کرایا جو اسی ماہ رمضان میں رکھی گئیں، اور ان شبۂ قدر میں ایک ایسے معاملے اور ایک ایسی شخصیت کی طرف ہمیں ہماری توجہ کو مرکوز کیا کہ جن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دائم اور قائم. وہ شخصیات اور وہ افراد کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں اور جن کی خون کی آبیاری سے آج اسلام اسلام ہے، ایمان ایمان ہے، قرآن قرآن ہے، توحید توحید ہے، عدالت عدالت ہے. وہ ایام جنہیں ہم ایام علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، رمضان خدا کی شناخت کا مہینہ ہے، خدا کا مہینہ ہے، اور علی ولی خدا، وہ ولی خدا کہ جس کی کوشش اور کاوش اگر شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بھی لا الہ الا اللہ کے جھنڈے اتنے سربلند نہ ہوتے.
17 رمضان گزری اور ہم نے اسے فقط گزار دیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ 17 رمضان کو کیا واقعہ درپیش ہوا۔ اگر 17 رمضان سمجھ میں آ جائے تو 21ویں رمضان سمجھنا آسان ہو جائے۔ 17 رمضان کا 40 ہجری کی رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، پھر اسی 17 رمضان کا 61 ہجری کی عاشور کے ساتھ ایک گہرا تعلق۔ وہ 17 رمضان جس کے لیے قرآن مجید کے 3 سوروں میں جس کا تذکرہ کیا گیا، سورہ آل عمران میں 12ویں اور 13ویں آیت میں، اور 123 سے لے کر 127ویں آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 77 اور 78 کے اندر اس 17 رمضان کا تذکرہ کیا گیا، اور سورہ انفال میں مسلسل اس 17 رمضان کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا، پہلی سے لے کر 19ویں آیت تک مسلسل اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 36 سے لے کر 57 آیت تک مسلسل تذکرہ کیا، اس کے بعد 66 سے لے کر 78 آیت تک مسلسل اس کا تذکرہ کیا، اور وہ 17 رمضان کا واقعہ ہے واقعہ بدر۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ من فی البدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے تمہیں کامیابی عطا کی۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي الْبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہیں اللہ نے کامیابی عطا کی بدر میں جبکہ تم کمزور پڑ چکے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اگر وہ معرکہ بدر نہ ہوتا تو جس کو اللہ نے قرآن مجید میں معرکہ فرقان کے نام سے آواز دی سورہ انفال کے، میں آہستہ آہستہ وہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ اس کے اندر معرکہ بدر کو معرکہ فرقان کہا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ بدر کا معرکہ کیا تھا؟ اگر ہم بدر سمجھ جائیں تو ہمیں 21ویں رمضان اور 19ویں رمضان کی وہ ضرورت سمجھ میں آتی ہے، وہ شہادت سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہم بدر سمجھ جائیں تو ہمیں عاشور سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ سب کا رشتہ اس بدر کے ساتھ جڑا۔ یہ بدر کا واقعہ اور جو معرکہ ہوا، اس سے کیا چیزیں سامنے آئیں؟ پہلی چیز جو اس بدر کے واقعے اور معرکے سے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا، جس سے اسلام کے اسپریڈ ہونے کی ایک بڑا گیٹ کھل گیا۔ یہ اسپریڈ آف اسلام یعنی اسلام کے پھیلنے کا یہ وہ دروازہ ہے کہ بدر نے اس دروازے کو کھولا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے حلقے میں لوگ آنے شروع۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس بدر سے پیغمبر اسلام اس وقت تک فقط اپنی کمیونٹی کے اندر ایک لیڈر تھے، مسلم کمیونٹی جو چھوٹی سی کمیونٹی تھی، اس کے بعد آپ ایک بہت بڑے لیڈر بن کر پورے قبائل عرب کے سامنے آپ کی حیثیت مستحکم ہو گئی، ایک بڑے لیڈر کی حیثیت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک بدر سے پہلے اسلام فقط ایک مذہب تھا، اور بدر کے بعد اسلام ایک ریاست کا مذہب بن گیا۔ بڑا فرق ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی کا عقیدہ اور مذہب ہونا اور ایک ریاست کا مذہب ہونا۔ ایک ریاست کے مذہب کے طور پر معرکہ بدر کے بعد یہ اسلام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور پیغمبر اسلام اس ریاست کے امیر بن کر اور پیغمبر اسلام اس مذہب کے بڑے لیڈر بن کر دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور ایک ایسا گیٹ کھلتا ہے، ایک ایسا راستہ ہموار ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ لوگ جوخ در جوخ اس میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عام طور پر اس معرکہ بدر کے لیے کہا جاتا ہے، جو ہسٹورینس لکھتے ہیں اس پر بہت تحقیق ہے، لیکن اہل تشیع کے لیے یہ بات قابل فکر اور قابل فہم ہے کہ ہم معرکہ بدر کے 17 رمضان کو اس طرح کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے
اور کیوں نہیں اس کا چرچا کرتے کہ جس معرکہ بدر نے اسلام کے اندر جوخ در جوخ لوگوں کے داخل ہونے کا راستہ کھولا اور اسلام کو ایک اسٹیٹ ریلیجن کا جو اسٹیٹس تھا وہ بدر کے بعد ملا۔ عام طور پر ہسٹورین سے لکھتے ہیں کہ معرکہ بدر کیوں ہوا؟ معرکہ بدر اس لیے ہوا کہ جو مہاجرین آ گئے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو ان کے دل جو ہیں وہ اپنے مال و اسباب چھوڑنے کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے، تو وہ عام طور پر وہ ٹریڈ قافلوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک جھڑپ جو ہے وہ عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نخلیہ کے مقام پر ہوئی، اور اس میں عمرو بن حضرمی جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور اس کے بعد قریش نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دوسری ہسٹورین ایک ریزن یہ لکھتے ہیں، وہ ریزن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں نے، پیغمبر نے وہ ٹریڈ روٹ جو مکے سے شام جاتا تھا اس کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا، تو اس میں بیٹھے ہوئے جو قبائل تھے یہودیوں کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹو ایگریمنٹس کر لیے تھے، تو قریش کو یہ لگا جیسے یہ تو ہماری اکنامک لائف لائن کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، لہٰذا جس وقت بھی چاہیں گے ہمارے ٹریڈ روٹس کو بند کر دیں گے، لہٰذا ہمیں ان سے لڑ کر اپنی اکنامک لائف لائن کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہیے۔ تیسری جو توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ معرکہ بدر کیوں ہوا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹریڈ کاروان ابو سفیان کا آ رہا تھا اس کے لیے کسی نے کہہ دیا کہ مسلمان اس پر حملہ کر کے اس ٹریڈ کاروان کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا اہل مکہ جو تھے انہوں نے اپنے ہر ایک کا اسٹیک تھا اور ہر ایک کے اس میں مال و اسباب تھا، لوگوں کے بہت زیادہ اس کے اندر اسٹیک تھے، تو اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے آئے اور انہوں نے اس ٹریڈ کاروان کو بچانے کے لیے بدر کا معرکہ ہوا۔ اور چوتھی توجیہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ مکے سے مہاجرین آ گئے تھے اور اپنا مال و اسباب چھوڑ آئے تھے، تو ان کے دل میں گریڈ تھی کہ جو کچھ ہمارا اہل مکہ نے قبضہ کر لیا، ہم ان کے مال و اسباب کو لوٹ کر اس سے واپس لیں، تو ایک گریڈ کا پہلو بھی اس کے اندر موجود تھا، ایک لالچ کا پہلو بھی اس کے اندر موجود تھا، لہٰذا یہ بدر کا واقعہ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تو ساری وہ باتیں ہیں نا کہ جو کسی بھی کامن جنگ کی پریٹیکسٹ کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اکنامک سروائیول ہے، بدلہ ہے، گریڈ ہے، کسی کے ٹیریٹری، کسی کے سامان پر قبضہ کرنا ہے، تو ساری کامن باتیں ہیں، تو کسی بھی جنگ کے پیچھے آپ کو یہی کامن فیکٹرز نظر آئیں گے۔ تو ان کامن فیکٹرز کو قرآن مجید نے یوم فرقان کیوں کہا؟ اور فرقان کا مطلب ہے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ یوم فرقان والی بات تو اس کے اندر کوئی نظر نہیں آتی۔ اچھا، بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تھوڑی سی انالیسس کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ 621 ہجری کے اندر 621 ہجری میں پیغمبر نے ہجرت کی، اور 624 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے بدر کا، یعنی تقریباً 2.5 سال کا فرق ہے۔ اس 2.5 سال کے اندر قریش کو اس بات کی بڑی بے چینی ہو گئی تھی کہ کس طرح محمد ابن عبداللہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اس کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ مدینے کی ٹیریٹری میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک فارمیڈیبل اینیمی کے طور پر لانچ ہو چکے ہیں، اور اہل مدینہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر فقط گریڈ میں ہوتا تو ہوا یہ تھا، مطلب یہ چاروں باتیں اگر ہم انالائز کریں کہ چاروں باتیں اگر گریڈ کی تھیں تو کیوں کر تھیں، تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے نا عبداللہ ابن جہش عمرو بن حضرمی کے قتل کے بعد، وہ سامان مال غنیمت کو لوٹ کر چند لوگوں کو گرفتار کر کے، تو پیغمبر علیہ السلام نے تو چونکہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو پیغمبر نے، وہ ماہ حرام ہے، اس میں عرب لڑائیاں نہیں کرتے تھے، تو پیغمبر نے بہت سرزنش کی عبداللہ ابن جہش کی کہ ہم نے تمہیں صرف نخلیہ کے حالات دیکھنے اور وہاں کے معاملات کو نظر ڈالنے کے لیے کہا تھا، قتل و غارت کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ تو پیغمبر نے نہ صرف سرزنش کی بلکہ وہ جو مال لے کر آئے تھے غنیمت کا، وہ بھی واپس کر دیا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ گریڈ کی وجہ سے تھا، تو پیغمبر نے تو اس توجیہ کو اور اس پریٹیکسٹ کو وار کے جنگ کے وہیں پر ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عمرو بن حضرمی مقتول ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے عرب کے دستور کے مطابق اس کی دیت دینا چاہی، بلڈ منی، اور بلڈ منی کے لیے حزام بن خویلد، ابو البختری، بڑے بڑے سرداران قریش اس بات پہ تیار تھے کہ عمرو بن حضرمی کی بلڈ منی لی جائے اور اس کے بعد اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیوں عرب کے دستور کی مخالفت کرتے ہوئے عمرو بن حضرمی کی بلڈ منی نہیں لی گئی اور اس بات کو اچھالا گیا، بڑھایا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کا مقصد فقط عمرو بن حضرمی کے قتل کی وجہ سے بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف کسی پریٹیکسٹ کے انتظار میں تھے کہ ایک بڑا معرکہ اور بڑا حادثہ درپیش ہو جس کے تحت ہم ساری قوم کو ریلی کریں اور اس کے بعد ایک حلہ بولیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ
ٹریڈ کاروان کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اکنامک لائف لائن تھی. اس پورے پیریڈ میں 2.5 سال کے پیریڈ میں پیغمبر نے یہود کے ساتھ معاہدے ضرور کیے, لیکن کیا اس پورے پیریڈ کے اندر کبھی ایک حملہ بھی قریش کے ٹریڈ کاروان پر ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں اس بات کا خطرہ ہوتا کہ ہماری اکنامک لائف لائن جو ہے وہ تھریٹ اور چیلنج کے اندر آ چکی؟ وہ بھی نہیں ہوا. پھر تیسری اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ وہ قافلہ ابو سفیان کا جو شام سے مکے کی طرف سارے اسٹیکس لے کے اہل مدینہ کے آ رہا تھا, وہ تو دریا سمندر کے راستے سے گھوم کر دوبارہ مکے پہنچ چکا تھا, سیف پہنچ چکا تھا, اس پر تو کوئی حملہ ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر کیسے پریٹیکسٹ تھا کہ بدر کا معرکہ کیا جائے؟ عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ قریش, اب یہ ٹائم فیکٹر, اسلام کی مسلمانوں کی تاریخ اور عرب کی تاریخ ایسی انٹریکیٹ ہے اور ایسی ویلز ود ان ویلز ہیں کہ جب تک ایک ویل کو نہ سمجھا جائے دوسرا ویل سمجھ میں نہیں آتا, اور جب دوسرے ویل تک پہنچے تو تیسرا ویل جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. تو ابو سفیان نے وہاں زمزم بن عامر کو تیار کیا, ابھی شام میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی قافلے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا, ابھی کسی ٹریڈ کاروان پر کوئی تھریٹ اور چیلنج نہیں ہے. اس نے زمزم بن عمر کو مکے بھیجا, جس نے پہاڑی پر ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے گریبان کو چاک کر لیا, اپنے سر پر مٹی ڈال دی اور کہا اے اہل مکہ, تمہارا سارا ساز و سامان مسلمان لوٹنے کے لیے محمد ابن عبداللہ کی قیادت کے اندر تیار ہیں, تم سارے کے سارے پاپرائز ہو جاؤ گے. اس کا یہ شور و غلغلہ ڈالنا اور ایک ہسٹیرک کیفیت کا پیدا کرنا خود اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ معاملہ فقط ٹریڈ کاروان کا نہیں تھا. پھر تو ٹریڈ کاروان خیریت سے پہنچ گیا تھا, تو پھر شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی بنی زہرہ نکل گئے, بنی بکر نکل گئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹریڈ کاروان تو خیریت سے پہنچ گیا, اب تم کس بات کا شور مچا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا, معاملہ یہ بھی نہیں تھا. جب معاملہ یہ بھی نہیں تھا تو پھر معاملہ تھا کیا؟ قرآن مجید نے کہا کہ معاملہ عقیدے کا تھا, یہ معاملہ یقین کا تھا, یہ معاملہ ایمان کا تھا. اور اس معاملے کو قرآن مجید نے جب بیان کیا تو سورہ انفال میں کہا وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَاسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ وَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمَدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا يَبْشَرُونَ وَلَتَطْمَئِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَمَا إِلَّا نَصْرَ عَلَى اللَّهِ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ انفال. اللہ کیا چاہتا تھا اور قریش کیا چاہتے تھے؟ قریش اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے آئے تھے اور اللہ اپنی توحید کی حفاظت کرانا چاہتا تھا. جب وہ اپنی اس تیاری کے ساتھ آ گئے تو اللہ نے سورہ انفال کی آیات کو نازل کیا اور پھر کہا, پیغمبر کو ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ چاہتا ہے حق کو انتہائی سربلندی عطا کرے اپنے کلموں کے ذریعے سے. اللہ چاہتا ہے کہ حق کو سر بلندی عطا کرے, ایسی جو حق اس بات کا اہل ہے بکلمات ہی, اپنے کلموں کے ذریعے سے. وہ یقطع دابر الکافرین, اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. معرکہ بدر جسے یوم فرقان کہا, وہ کافروں کی جڑ کٹنے کا دن ہے. وہ یقطع دابر الکافرین, میرا ارادہ ہے کہ میں کافروں کی جڑ کو کاٹ دوں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حق غالب آئے گا اور باطل سرنگوں ہو جائے گا. یہ بات مجرموں کو بہت بری لگے گی. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا يَبْشَرُونَ وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ علیم حکیم. اللہ تو فقط یہ چاہتا ہے وما جعل اللہ
الا یبشرون ولی تطمئن فی قلوبکم، کہ تمہیں بشارت دے کامیابی کی اور تمہارے قلب میں اطمینان ڈال دے. بے چینی ہے نا، قلب میں اطمینان ڈال دے. ومن نصر من عند اللہ، اور یہ بھی یقین رکھو کہ کامیابی فقط اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ علیم حکیم، اور اللہ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے. یہ معرکہ بدر کے بارے میں سورہ انفال میں کہا. اس کے بعد سورہ انفال کی ایک اور آیت جسے پڑھ کر پھر ہم اپنے موضوع کو اور بلڈ اپ کرتے ہیں. اسی سورہ انفال میں اسی معرکہ بدر کے واسطے سے ایک اور کانسیپٹ قرآن مجید نے پیش کیا، وہ ہے خمس کا کانسیپٹ. ارشاد ہوا اعلموا انما غنمتم فإن اللہ خمسہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدہ یوم الفرقان یوم تقع الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. سورہ انفال. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے، وہ علم و انما، کہ تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا غنمتم من شیء، اور تم اس چیز کو غنیمت کے طور پر حاصل کر لو. علم انما غنمتم من شیء فإن للہ خمسۃ ورسول. جب اس لڑائی کے اندر، جب اس معرکے کے اندر کوئی مال تمہارے اسباب تمہارے ہاتھ لگ جائے تو یاد رکھو اس کا 5واں حصہ فإن للہ خمسۃ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو اس کا 5واں حصہ الگ کر دو. وہ رسول کا ہے، اس کا قربا کا ہے، ذوی القربى کا ہے، یتامہ کا ہے، مساکین کا ہے، اور ابن السبیل مسکینوں، بے کسوں میں، مجبوروں اور راستے میں مسافروں کے بے کس ہو جانے کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم ہم پر ایمان رکھو تو دیکھو اللہ نے نازل کیا اپنے آپ پر یوم الفرقان. وہ روز وہ روز فرقان ہے. یوم تقع الجمعان، جہاں دو جتھے آپس میں بھڑ گئے اور اس آپس میں ان دو جتھوں کے بھڑ جانے سے حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقین رکھو کہ خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ حق کو علیحدہ کر کر سر بلند کرنے اور باطل کو علیحدہ کر کے سر نگوں رکھنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی سورہ انفال کی ان 2 آیات میں، پہلی آیت میں یقطع دابر الکافرین، ہم حق کو سربلند کریں گے، باطل کو سرنگوں کریں گے اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں گے، اسی سورہ فرقان کے تعلق سے. اور اگلی آیت میں سورہ فرقان کا تعارف کرایا کہ جب یہ سب معرکہ ہوگا نا، جب لڑائی ہوگی تو 5واں حصہ تو الگ کر دینا، رسول کا اور رسول کے اقربا کا. اور اس کے بعد کہا کہ جو ہم نے اپنے آپ پر نازل کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنے آپ پر نازل کیا، یوم الفرقان کیا نازل کیا اپنے آپ پر؟ وہ روز جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے. یوم الفرقان یوم تقع الجمعان، وہ روز جس دن دو جتھے آپس میں بھڑ جائیں گے اور حق علیحدہ ہو جائے گا اور باطل علیحدہ ہو جائے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. یعنی یہاں پر یوم بدر کو یوم فرقان یعنی حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا دن، یوم بدر کو تقع الجمعان جو جتھوں کے آپس میں بھڑنے کا دن، وہ یقطع دابر الکافرین کافروں کی جڑ کٹنے کا دن قرار دیا. اب اس کے بعد جب معرکہ بدر کا موقع آ گیا، اب ادھر سے انہوں نے بلڈ منی نہیں لی، دوسری طرف ابو جہل نے ہسٹیرک کیفیت پیدا کی مکے کے اندر کہ ہمیں تو جا کر لڑنا ہی لڑنا. اب 2-3 قبیلے بیک آؤٹ کر گئے کہ ہمیں لڑنے کی کوئی پریٹیکسٹ نہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو لڑائی لڑنی تھی. وہ قریش کو لڑائی لڑنی تھی. کیوں؟ قریش مال کے لیے لڑنے نہیں آ رہے تھے، قریش ٹیریٹری کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے،
قریش عقیدے کے لیے لڑنے آتے تھے. ادھر سے بھی عقیدے کی لڑائی تھی, ادھر سے بھی عقیدے کی لڑائی تھی. اور آپ یہ دیکھیے تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایسا ایموشنل ایمبیانس کریٹ کیا ابو جہل نے کہ اس نے انشور کیا کہ ہر امپورٹنٹ آدمی اور ہر امپورٹنٹ قبیلہ اس وار میں, اس بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرے. جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, مثال کے طور پر عتبہ بن ربیعہ, فرزندان ربیعہ یعنی ہندا کے باپ بھائی چچا وغیرہ نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے. یہ بدر جو ہے یہ بنی امیہ کو بنی ہاشم کے سامنے لے کر آ گیا, وہ نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے. ابو جہل نے ولید کو, جو عتبہ کا بیٹا تھا, اس کو کہا کہ کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ سارا عرب تو لڑنے کے لیے جائے اور اسلام اور محمد کے لائے ہوئے اس دین کی خبر لے, اور تم باپ اور بیٹے سارے اپنے گھروں کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ. تو اس نے اپنے باپ کو جا کر کہا کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا اسٹگما بن جائے گا, ساری زندگی عربوں میں منہ کیسے دکھائیں گے کہ سب لڑنے گئے تھے, ہم لڑنے نہیں گئے. یعنی اسٹگما کریٹ کیا. دوسری بات, اس نے امیہ بن خلف دوسرا بڑا سردار تھا, اس نے کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا. اس نے کہا کسی کو ریپرزینٹیٹو کھڑا کر, یا خود لڑنے کے لیے آ. امیہ بن خلف نے نہ صرف ریپرزینٹیٹو کھڑا کیا بلکہ خود بھی لڑنے کے لیے آیا. تیسرا بڑا سردار ابو لہب جو بنی ہاشم سے تھا, وہ نہیں لڑنا چاہتا تھا. ابو جہل نے اسے ایسے موٹیویٹ کیا کہ اس نے کسی کو اپنا نامنی بنایا کہ چونکہ میں بوڑھا ہوں تو جا کے میری طرف سے لڑے گا. اچھا, اب ان سارے لوگوں کا کام کیا تھا, ایک نیشنل فورس ڈیولپ کی گئی. جیسے ہمارے ہاں نیشنل فورس, نیشنل ایک فوج ہوتی ہے, اس طرح ایک نیشنل فورس ڈیولپ کی, اور سارے لوگوں سے کنٹریبیوشنز لیے گئے تاکہ اس فورس کو پالا جائے, اس کے کھانے پینے, اس کے اسلحہ, اس کے ساری لک آفٹر کے لیے ایک ایمبیانس کریٹ کیا, اور ہر قبیلے کی پریزنس کو انشور کرایا. یعنی قریش کے لیے بدر ایک نیشنل وار تھی, نیشنل وار تھی. اس کے بعد کیا کیا, کعبے کے پردے کو پکڑ کر لٹک گیا ابو جہل, اور اس کے بعد اس نے دعا کی, پریئرز کی, اور اس دعا میں اس نے کہا کہ پروردگار, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے کانسیپٹ سے آگاہ نہیں تھے, وہ خدا سے آگاہ تھے, عدالت خدا کے منکر تھے. اور آج کی تاریخ کا شہید راہ عدالت ہے. ارے خدا سے ناواقف نہیں تھے, عدالت کے منکر تھے, اور علی عدالت خدا کا سب سے بڑا امین ہے. تو پردوں سے پکڑ کر لٹک گیا, اور بابا سے بلند اس نے یہ دعا کرنی شروع کی کہ پروردگار, ہم میں سے جو بہتر گروہ ہے, ہم میں سے جو بہتر قبیلہ ہے, ہم میں سے جو بہتر لڑاکا لوگ ہیں, وہ قائم رہیں, باقی رہیں, اور باقیوں کے شہر مٹ جائیں, ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, ان کو عقیدے کی طرف لے کے آنا کہ ہم بہتر لوگ ہیں. دیکھیے جس وقت موت اور زندگی کی بات ہوتی ہے نا, تو آدمی جان دینے کے لیے ایسے تیار نہیں ہوتا. جان دینے کے لیے اس وقت تیار ہوتا ہے جب اسے اپنی سچائی اور حقانیت پر یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں. جان گئی تو کیا ہوا, سچائی پہ گئی نا. تو ابو جہل نے اس سچائی کے اس ایک معاملے کو کریٹ کیا, کعبے کے پردے سے لٹک کر دعا کرنا کہ جو ہمیں بہتر ہے, جو ہمیں ہمبل ہے, جو ہمیں حق کی راہ پر ہے, وہ قائم رہے اور باقی مٹ جائیں. لوگوں کے دل میں جوش پیدا ہوا کہ ہم حق کی راہ پر ہیں, ہم اچھے ہیں, ہم ہمبل ہیں, ہم زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. ایک موٹیویشن اس نے کریٹ کی. جب موٹیویشن کریٹ کی اور جب فوج جمع کر لی اس نے ساری کی ساری, جب فوج جمع کر لی تو پھر اس کے بعد وہ مدینے کی طرف چلے. پیغمبر نہیں چلے تھے, جو ہسٹورین لکھتے ہیں نا کہ گریڈ میں یا عمر بن حضرمی کا قتل اور اس کا قصاص, اس کی بلڈ منی, یہ ساری باتیں یہ سپرفیشل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے چل آئے تھے, اور پیغمبر اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اس میدان میں اترے تھے جس میدان کو بدر کا میدان کہتے ہیں. ابھی پیغمبر دور ہیں بدر کے کنویں سے, پیغمبر دور ہیں بدر کے کنویں سے, اور پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. پیغمبر جناب علی مرتضیٰ اور جناب زبیر بن ایوان کو بھیجا کہ جا کے, اور سعد بن ابی وقاص کو 3 افراد دی گئے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ کیا حالات ہیں. تو انہیں جب گئے تو کچھ لوگ نظر آئے جن کو انہوں نے گرفتار کر لیا, اور ویسے اپیلنٹ کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی. تو جب گرفتار کر کے لائے تو پیغمبر نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتہ کتنے لوگ ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ 8 سے 10 اونٹ روزانہ کاٹتے ہیں جس سے وہ لوگوں کا کھانا پکاتے ہیں.
اس سے پیغمبر نے کیلکولیٹ کیا، ان کی تعداد 900 سے 1000 ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر خالی ٹریڈ کاروان کی حفاظت تھی نا تو 100-150 آدمی چلے جاتے، وہ ٹریڈ کاروان کی حفاظت کر لیتے۔ یہ 1000 آدمی لے کر آنا، تو پیغمبر نے کہا 1000 آدمی۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے اپنی تیاری شروع کی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اہل مکہ کے کون کون سے بڑے سردار اس لشکر میں شامل ہیں۔ گرفتار شدگان نے سارے بڑے سرداروں کے نام گن دیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو کیا اہل مکہ نے اپنے سارے جگر گوشے میدان بدر میں اتار دیے؟ ہائے، سارے جگر گوشے میدان بدر میں اتار دیے، اور پھر بدر کا معرکہ سج گیا۔ ادھر سے 3 آدمی آئے جو اہل مکہ کے جگر گوشے تھے، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ بھائی، فرزندان ربیعہ، اور ولید ان کا بیٹا، یعنی ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا۔ یہ تینوں سامنے آ گئے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے 3 افراد کو بھیجا۔ جب وہ سامنے آئے، اچھا یہ پہلا معرکہ ہے بدر، جس میں پیغمبر نے مہاجروں کے ساتھ ساتھ انصار کو پارٹیسپیشن دی۔ حضرت مقداد، سعد بن ابی معاذ پہلی بار اس معرکے کے اندر شریک، پہلی بار ایک ایسے معرکے میں شریک ہوئے جو اسلام کے لیے لڑا جا رہا تھا۔ پیغمبر نے بھی اس کو ایک نیشنل بیٹل بنایا۔ مہاجر انصار شامل ہوئے، ادھر سے بھی نیشنل بیٹل تھی، ادھر سے بھی نیشنل بیٹل تھی، شامل ہوئے۔ اب جب 3 افراد سامنے آ گئے تو پوچھا عتبہ بن ربیعہ نے، تم کون ہو؟ کہا ہم انصارانے مدینہ ہیں۔ کہ تم سے ہماری کیا لڑائی اور تم سے ہمارا کیا مقابلہ؟ اور آواز دی، اے محمد ابن عبداللہ، ہمارے ہم پلہ لوگ لاؤ۔ یعنی یہ بدر کی لڑائی ایلیٹ ورسز ایلیٹ ہوئی، ہیوی ویٹس ورسز ہیوی ویٹس ہوئی۔ اب یہاں پر سمجھو دین کے معاملات میں بھی ایلیٹ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر ایلیٹ دین کے معاملات کو درست رکھنا چاہے تو دین کے معاملات درست رہتے ہیں، اگر ایلیٹ دین کے معاملات کو برباد کرنا چاہے تو دین کے معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہم پلہ لاؤ، یہ کون سے لوگ ہمارے مقابلے پر لے کر آ گئے، ہمارے ان سے کیا لڑائی، ہٹاؤ یہ گھاس پھوس۔ پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی حمزہ اپنے چچا کو، دوسری آواز دی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو، اپنے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ کو، اور تیسری آواز دی ایک نوجوان کو جس کی عمر فقط 20 سال تھی، اور اس کا پہلی بار معرکہ عرب میں پیغمبر نے اسلام کا جھنڈا دے کر وارد کر دیا۔ آواز دی، اے علی، ابو طالب کے بیٹے آگے بڑھ۔ اہل تشیع، یہ معرکہ بدر اس لیے اہم ہے کہ اس روز پیغمبر نے علی کو لشکر اسلام کا علم بردار بنا کر اور فوج اسلام کا کمانڈر بنا کر پہلی مرتبہ لانچ کیا، اور پیغمبر کی وفات تک یہ سر پر تاج علی ابن ابی طالب کے سر پر رہا۔ جنت میں ملیں گے وہاں جان پیئیں گے بہت بلندر سروار۔ جب یہ 3 افراد بنی ہاشم سے نکل کر سامنے آئے تو اب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے کہا ہاں اب ہمارا مقابلہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تلواریں کھینچ گئیں۔ ولید جوان تھا، بیٹا عتبہ کا، معاویہ کا بھائی، ماموں ہندا کا بھائی، جناب علی مرتضیٰ کے مقابلے پہ لانچ ہو گیا۔ شیبہ
जनाब हमजा के मुकाबले में लॉन्च हो गया, और अतबा बिन रबैया जनाब उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के सामने में लॉन्च हो गया। सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र, पैगंबर की फौज का कमांडर, पहले ही बार में वलीद बिन अतबा को नारे जहन्नम किया। अभी अली सस्ता ही ना पाए थे कि आवाज आई, वहां देखो शीबा आपके चचा हमजा पर हमलावर है। अली तलवार लेकर आगे बढ़े, हमजा के मां साथ मिलकर शेबा का काम तमाम किया। तीसरी तरफ देखा कि अतबा जो है उबैदा बिन हारिस के ऊपर हावी हो रहा है और उबैदा की टांग कट गई है। अल्लाह अकबर, चील की तेजी के साथ आगे बढ़े और अतबा बिन रबिया के काम को तमाम कर दिया। और फिर लोगों ने कहा हमने अली के सीने से ऐसी आवाज़ सुनी जैसी आवाज़ घोड़े के निहनाने के सीने के अंदर से होती है, और आपकी तलवार से खून लटक रहा है। इन तीन स्टालवार्ड्स का गिरना था, अरब में खलबली मच गई, अरब में खलबली मिल गई कुरैश पे। उसके बाद फिर बड़े बड़े नामी गिरामी सामने निकल कर आए, जो आते थे अली की तलवार का लुकमा बनते थे, जो आते थे अली की तलवार का लुकमा बनते थे। यहाँ तक के तारीखें लिखती हैं 75 लोग कत्ल हुए बदर में, जिसमें से 35 सिर्फ अली मुर्तज़ा की तलवार का लुकमा बने। यहाँ पर डरने लगे, सामने आते हुए डरने लगे। उबैदा बिन हारिस की टांग कट गई, उनको उठाकर जनाब अली मुर्तज़ा और जनाब हमजा पैगंबर की खिदमत पे ले गए। तो उबैदा मुस्कुरा रहे थे। रसूल ने पूछा उबैदा तुम इतने जख्मी हो और मौत तुम्हारे करीब है, मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा मुझे अपने चचा अबू तालिब का शेर याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने आपके लिए कहा था कि हमारी लाशें तड़पती होंगी फिर भी हम आपकी हिफाजत का हक अदा करेंगे। आप यकीन रखिए हमने आपकी हिफाजत का हक अदा कर दिया, हमने आपकी हिफाजत का हक अदा कर दिया। अरे उबैदा बिन हारिस इस मारिके में शहीद हुए, लेकिन अब जो सामने आता था वो अली की तलवार का लुकमा बन जाता था। अजीजों 75 लोग कत्ल हुए, जिनमें से 35 फ़कत अली मुर्तज़ा की तलवार से कत्ल हुए। वहाँ पर कुरान मजीद ने क्या कहा? इस्तग़ीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमद्दिकुम मिनल मलाइकति मुर्दफ़ीन। जब तुम अल्लाह की तरफ इस्तिग़ासा करोगे और उससे मदद मांगोगे, मैं 1000 मलाइका से तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे वो 1000 मलाइका की मदद अली की शक्ल में पैगंबर को दी। कुरैश ने अपने सारे जिगर गोशे मैदान बदर में डाल दिए और कुरान ने कहा वो यहक़ल हक़्क़ व यब्तलल बातिल, हक़ को अलग करेंगे और सर बुलंद करेंगे, बातिल को सरनगू करेंगे। वलहु करहल मुजरिमून, मुजरिमों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। और हम क्या करेंगे? वो यक़्ता दाबिरल काफिरीन, काफिरों की जड़ को काट देंगे। अल्लाह उतरा ज़मीन पर काफिरों की जड़ को काटने के लिए। अरे जिसने काफिरों की जड़ काटी उसे अबू तालिब का शेर अली कहते हैं। यौमुल फुरक़ान यौम तक़ल जमान। अगर तुम हम पर यकीन रखो तो देखो हमने अपने बंदे के ऊपर यौम फुरक़ान को नाजिल किया। यौम तक़ल जमान, जहाँ दो आपस में ग्रोह जुत्था हो गए, हक़ सरबुलंद हुआ और बातिल सरनुगू हो गया। ये रोज़ कौन सा है? यौम फुरक़ान। और इस रोज़ का हीरो कौन है? अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने अबी तालिब, अली रोज़े फुरक़ान, यौम फुरक़ान का हीरो। अली काफिरों की जड़ का काटने वाला। अली वो खमसत रसूल के हिस्से को इंश्योर कराने वाला। अली उस जीत को जो हक की फतह है उसको इंश्योर करने वाला। और 20 बरस की उम्र में पैगंबर ने उस नौजवान को लॉन्च किया उस मैदान कारज़ार में, जिसे इस्लाम का मैदान कारज़ार कहते हैं। और अल्लाह अकबर 21वीं रमज़ान और 40 हिजरी तक वो मेंटल अली के सर पर रहा। और आप ये देखिए जब अली मुर्तज़ा लॉन्च हुए और जब जंग ख़त्म हो गई, 75 लाशें उन्होंने अपनी उठा ली और 75 लोग उनके कैद हो गए। वहाँ खलबली मच गई मक्के में। और उसके बाद औरतें अपने बच्चों को शुजात की जो दास्तानें सुनाती थी ना, वो अली इब्ने अबी तालिब के यौम बदर की शुजात की दास्तानें सुनाती। शुजात के बाब में
شجاعت کے باب میں علی ابن ابی طالب اس طرح نمودار ہوئے اور چھا گئے اس کینوس کے اوپر جسے شجاعت کا کینوس کہتے ہیں. اور جھنڈا کون سا تھا؟ اسلام کا جھنڈا تھا، حق کا جھنڈا تھا. حق کا جھنڈا اٹھا کر علی لانچ ہو گئے 20 برس کی عمر میں. 20 برس کی عمر میں اللہ اکبر. پیغمبر نے علی کو معرکہ حق و باطل میں انٹروڈیوس کر دیا اور کس عنوان سے کہا؟ یوم الفرقان. اب علی جس کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں گے نا، علی کی تلوار سچی ہوگی اور وہ فرقان. قرآن مجید نے کہا یوم الفرقان یوم تقی الجمان، دو جماعتیں جو گتھا گتھا ہو جائیں گی. فرقان جو ہے وہ یوم فرقان ہوگا، حق پہچانا جائے گا اور باطل شرمندہ اور سرنگوں ہوگا. اب علی اور علی کی تلوار یوم فرقان، علی صاحب فرقان. اب علی کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا اس کا بدر کی طرح قرآن کریم فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ جڑ اس کی کاٹی جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ بدر میں جناب امیر المومنین نے جتنے کفار کے، پیغمبر نے کہا نا کیا سارے جگر گوشے اپنے بدر کے میدان میں ڈال دیے قریش نے، تو سارے جگر گوشوں کو جب کاٹ کر پھینک دیا علی ابن ابی طالب نے، تو عزیزو اس روز بنیاد پڑ گئی تھی 21ویں رمضان کی. اس روز بنیاد پڑ گئی تھی عاشور کی. جبھی تو یزید نے کہا نا اپنے تخت پر بیٹھ کر کہ آج اگر میرے بابا جو بدر و احد میں قتل ہوئے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی اور محمد کی اولاد سے کس طرح ان کے خون کا بدلہ لیا. ایک مقتول اور ہے بدر کا، حنظلہ، ابو سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بھائی. اور جب جناب امیر کے خلافت کے دور میں حد سے زیادہ معاویہ بڑھ بڑھ کر آبادیوں پر حملہ کر رہا تھا اور جناب علی کو دھمکیاں دیتا تھا اور آپ کے سلطنت کے کاروبار کو سارا اس نے تہو بالا کرنے کی کوشش کی تھی، جناب علی نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہاتھ ابھی تک میرا اس تلوار پر ہے جسے تیرے بھائی، تیرے خاندان اور سارے بزرگوں کو میں نے 63 برس کی عمر میں لڑی تھی صفین علی نے. یہ 20 برس کی لڑائی ہے بدر یوم فرقان. وہ 63 برس کی عمر میں لڑی تھی صفین، جہاں پیر کے گھٹنے پر ٹیک کر تلوار کو سیدھا کیا تھا. یوم الفرقان یوم تقی الجمان. علی وہ ہے جو فقط بہادر نہیں ہے، فقط شجاع نہیں ہے، فقط لڑنے والا نہیں ہے، فقط صاحب تلوار نہیں ہے. علی وہ ہے کہ جس کے تلوار اٹھانے سے حق الگ اور باطل الگ ہوتا ہے. علی وہ ہے جس کے تلوار اٹھانے سے باطل کی جڑ کٹ جاتی ہے. عزیزو علی نے باطل کی جڑ کاٹی تو اسلام پھلا. آج یہ کہتے ہیں کہ جناب علی مرزا کو ایک خارجی نے قتل کر دیا، خارجی نے قتل کر دیا. جناب علی مرتضیٰ اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ 2-4 خارجی مل کر جناب علی مرزا کو قتل کر دیتے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ابن ملجم کا خارجیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ خارجیوں کے گروہ میں ہی نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی فقط کانسنٹریٹ کرتے ہیں. وہ اس نے بہت رلایا، اس مجلس سے بہت پٹس پڑی، اس نے بہت آنسو بہائے، اس نے بہت مسائل پڑھے، دل چیر دیے. اور ٹیک اوے کیا تھا؟ ٹیک اوے کچھ بھی نہیں تھا. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نہیں تھا. اور بات یہ ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کی ٹیریٹریز کے اندر جب حاکم شام نے حد سے زیادہ انٹروڈ کرنا شروع کیا اور علاقوں میں جا جا کر اس کے جو چھاپا مار گروہ ہوتے تھے لوگوں کو قتل کرتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹتے تھے، ان کے بچوں کو تہہ تیغ کرتے تھے، تو آپ نے ایک فائنل معرکے کا فیصلہ کر لیا تھا صفین کی طرز کے اوپر. اور حاکم شام کو اور حاکم مصر عمرو بن عاص کو یہ پتہ تھا کہ علی صاحب شمشیر ہیں، میدان میں علی کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم نے میدان میں مقابلے کرنے کی کوشش کی تو ہم خود ختم ہو جائیں گے. لہٰذا ایک ایسی سازش ہیچ کی گئی. آج آپ کو کوئی کہے بے نظیر بھٹو کو قتل کیا تھا، وہ ایک طالب تھا، وہ کوڑا خطق کے مدرسے سے آیا تھا، اس نے بے نظیر کو گولی مار کے چلا گیا. آپ نے یقین کر لیا تھا؟ یقین کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ایک کوڑے خطق کا طالب علم، وہ اتنا اس کا اسٹیٹس بلند ہو جائے کہ وہ اتنی بڑی لیڈر کو اتنی پریسیشن کے ساتھ قتل کر دے،
اور اس کے بعد پھر اس کا دوسرا ریئیکشن ہو, بم پھٹے, بہت سارے لوگ تتر بتر ہو جائیں, گاڑیوں کے ٹائر بس ہو جائیں, ہاسپٹل جانے کا کوئی سبیل نہ ہو, یعنی پورا انشور کیا جائے کہ وہ مر جائے وہاں, ٹھیک ہے, مر جائے. تو یہ ایک اکوڑا کھٹا کے طالب علم نے کر دیا. طالب تھا, سمجھ میں آتی کبھی بات نہیں سمجھ میں آتی. اسی طرح ایک خارجی تھا, وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا, اور عورت نے عشق میں کہا کہ مجھے تو علی کا سر چاہیے. تو وہ اتنا دلیر ہو گیا کہ وہ صاحب شمشیر کے سامنے اس نے کہا کہ چلو میں ان کا سر ہی کاٹ کے لے آؤں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ میرے دوستو, یہ علی کا قتل جو ہے نا, یہ کوئی خارجیوں وارجیوں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے بس کی بات نہیں تھی. یہ علی کا قتل ایک بہت بڑی سازش ہے, اور اس سازش کو انشور کرنے کے لیے سب سے پہلے محمد بن ابو بکر کو مصر میں قتل کیا گیا. وہاں انگیج کیا لڑائی میں عمر بن عاص نے, اور محمد بن ابو بکر کو, جن کو علی کا لیفٹ ہینڈ کہتے تھے لوگ, انہیں وہاں پر قتل کر دیا گیا. دوسرا, جب مالک اشتر کو دوڑایا محمد بن ابی بکر کی مدد کے لیے امیر المومنین نے, تو مالک اشتر کو راستے میں زہر دے کر قتل کیا گیا, اور علی کا رائٹ ہینڈ وہاں پر کاٹ دیا. یہ سازش کے دو اسٹیپنگ سٹونز تھے. محمد بن ابو بکر وہاں پر قتل ہو گئے, راستے میں مالک اشتر قتل ہو گئے, اور علی کے لشکر کو اس میں انتشار پیدا. اس کے بعد ایک ایسی سازش تیار کی گئی, کہا کہ 3 آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ حج کے موقع پر جمع ہوئے, بعض کہتے ہیں کہ وہ عمرے کے موقع پر جمع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 آدمی بڑے, ان کی وجہ سے بڑا ٹربولنس ہو رہا ہے, یہ معاویہ ہیں اور عمر بن عاص ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں, ہم ان تینوں کو مار دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معمولی لوگ اگر 3 آدمی کہیں جو یہ زرداری صاحب ہیں, یہ نواز شریف صاحب ہیں, اور یہ فلانے پتہ نہیں کون سے صاحب ہیں, یہ بڑے شریر لوگ ہیں, ہم آؤ چلو مل کے ان تینوں کو مارائیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ میں وہاں پر معاویہ حاکم شام ہے, وہاں عمر بن عاص حاکم مصر ہے, اور یہاں علی ابن ابی طالب حاکم مملکت اسلامیہ ہیں. یہ کامن سینس کو اپیل کرتی ہے بات, یہ کہ 3 معمولی آدمی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اچھا, پھر تاریخیں لکھتی ہیں کہ ہوا یہ کہ اس دن عمر بن عاص نماز پڑھنے نہیں آیا. بھائی کیوں, اس کو وہی آ گئی تھی, کیوں نہیں آیا؟ He was the part of the conspiracy. اس سازش کا حصہ تھا عمر بن عاص, وہی جس نے نیزوں پر قرآن اٹھوائے تھے, اسی نے سازش کو ترتیب دیا تھا. عمر بن عاص کا تعلق تھا اشعث بن قیس کے ساتھ. وہ اشعث بن قیس جس نے جناب امیر کو ان کی خلافت پر جب کوفے آپ آئے تو حلوے کا تھال لے جا کر پیش کیا اپنا کوئی کام کروانے کے لیے. جناب علی نے کہا اگر میں ظلم سے ایک دانہ جو چونٹی کے منہ سے چھین لوں تو خدا کی قسم یہ زمین و آسمان میرے سامنے ہے جائے. وہ مشہور معروف خطبہ جناب امیر المومنین کا, ظلم سے چھلکائے جو چونٹی کے منہ سے چھین لوں تو عدل کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, میں یہ بھی نہیں کروں گا. یہ اشعث بن قیس کو جواب دیا تھا جناب امیر المومنین نے. اور جب تلخی بڑی تھی امام جناب امیر المومنین کی اشعث کے ساتھ, تو اشعث نے آپ کو, اشعث بن قیس نے قتل کی دھمکی دی تھی. تو جناب امیر نے اس وقت وہ معرکۃ الآراء جملے کہے تھے کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو طالب کا بیٹا ایسی ہی محبت کرتا ہے موت سے جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. یہ وہ 2 معرکۃ الآراء جو جملے ہیں نا جناب امیر کے, وہ عدالت کا جملہ کہ چونٹی کے منہ سے چھلکائے جو اگر بزور ظلم گھسیٹ لوں تو یہ عدل کی راہ میں رکاوٹ ہے. علی ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا, چاہے 7 زمینیں اور 7 آسمانیں اکٹھا کر کے علی کو دے دی جائیں. یہ بھی اشعث بن قیس سے آپ نے کہا تھا. اور یہ معرکۃ الآراء جملہ کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ایسی محبت کرتا ہوں موت سے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. یہ معرکۃ الآراء جملہ بھی جناب امیر المومنین نے اشعث بن قیس سے کہا تھا. اور یہ سازش کے تانے بانے جو وہاں مصر اور شام سے شروع ہوئے تھے, اس کا راستہ کوفے تک اشعث بن قیس تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی عمر بن عاص آیا ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں آیا, پڑھ لیتا نماز, نہیں اسے وہی آ گئی تھی, پارٹ آف دا کنسپریسی. دوسرے صاحب جو ہے معاویہ, وہ اس دن ذرا بختر پہن کر آئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے ذرا بختر پہن کر آئے. کیوں؟ اگر کوئی کنسپریسی ہے نا, ہمیں بھی تھوڑی سی زخم لگا دینا, کوئی زور کا زخم لگ گیا تو سازشوں نے انشور کیا, سازشوں نے انشور کیا. پھر اس کے بعد وہ جب زخم لگا تو پھر کیا ہوا, وہ زخم کو کوئی علاج کو معالجہ کچھ تو ہوا ہوتا نا, تو زخم بھی نہیں لگا, وہ ذرا بختر پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. یہ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے. شبیب بن 2 تلواریں چلیں اس رات,
उस शब 2 तलवारें चली जनाब अमीर मोमिन पर। एक शबी बिन बहीरा ने चलाई, 2 तलवारें चमकी उस अंधेरी रात में, और दूसरी अब्दुर्रहमान बिन इब्ने मुलजिम ने चलाई। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ये तो किराए का कातिल था, वैसे ही जैसे अकोड़ा खटक का तालिब बेनज़ीर का कातिल था, ऐसे ही किराए का कातिल था। वो किराए के कातिल मस्जिद में सो रहे थे और जनाब अमीर गुलदस्ता अजान से उतरे, सबको उठाते जाते थे, औंधे मुँह सो रहा था। जब इसको उठाया तो कहा कि तूने आज बहुत बड़े अमर को अंजाम देने का फैसला कर लिया। सबको खैर की दुआ दी और इसे सरजनिश की। और वो रात 19वीं रमज़ान की, जनाब अमीर उस रमज़ान हर रोज़ अपने एक बच्चे के घर पर इफ्तार करते थे। वो रात जनाब उम्मे कुलसूम की बारी थी। बेटी ने वक्त इफ्तार बाप को 2 रोटियां और एक दूध का प्याला पेश किया, साथ में नमक भी रखा। जनाब अमीर ने कहा दूध का प्याला उठा लो, मेरे लिए नमक बहुत है, और 2 में से 1 रोटी तनावल फरमाई। और उसके बाद आपने अपनी औलाद को जमा करके कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हारे वादे का रोज़ आ पहुँचा है, मैं करीब अल्लाह और उसके पैगम्बर से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। फिर आप नमाज़ों में मशगूल हो गए और फिर थोड़ी देर के लिए आप सोए। जब आप सोए तो आप बेख्तियार हड़बड़ा कर उठे और भरा अपने कपड़े से अपने चेहरे को साफ किया, और फिर आप बाहर निकल कर गए, आसमान की तरफ देखा और फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए अपनी कमर को कस लो। फजर का वक्त करीब आया, आप सहन खाना जनाब उम्मे कुलसूम में आए तो घर में पली हुई बतखें थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मे कुलसूम को तोहफा की थी। वो चीखने लगी, दामन पकड़ लिया। आपने अपनी बेटी से कहा कि बेज़मान मखलूक है, इनका ख्याल रख सको तो इनको दाना और पानी डालती रहना, और अगर न रख सको तो इनको आज़ाद कर देना, ये खुदा के सब्ज़े को चर कर अपनी ज़िंदगी पूरी कर। फिर आप दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाजे की कुंडी आपकी आवाज़ से अटक गई, ज़मीन पर गिर रही। आपने अबा उठाई, कंधे पर डाली, कमर के पटके को दोबारा दोनों हाथों में लिया और कस के मजबूती से बांधा और कहा, अली अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हो जा। उसके बाद गुलदस्ता अज़ान पर आए जनाब अमीर। साजिश मुकम्मल थी अजीज़ों, साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। 2 तलवारें चमकी, एक शबी बिन बहीरा की तलवार जिसका वार खाली गया, और दूसरी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की तलवार जो जहर में डूबी हुई थी, 1000 दिरहम देकर जिसको तलवार को जहर आलूद किया गया था। तलवार उठी और सर पर लगी। हाय अली तरा कर मस्जिद में गिरे, लेकिन साथ ही आपकी एक आवाज बुलंद हुई, ऐ लोगों मुझे अब्दुल इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया है। ये आवाज़ देने की ज़रूरत क्या थी अली इब्न अबी तालिब को? अपने कातिल को पहचानवाने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए कि कहीं लोग कत्ल अली के मामले में बेगुनाहों को मारना ना शुरू कर दें। अरे ऐसा आदिल मिजाज इमाम, ऐसा अदालत पर यकीन रखने वाला इमाम जोर की आवाज़ में कहा, मेरा कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है। तेरा कर गिर गए अली इब्न अबी तालिब। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो दूसरी रकत को ख़त्म किया, घर से कंबल मंगाया, कंबल में डालकर चले, सहने मस्जिद कूफा पर पहुँचे। आपने बेटे से कहा कंबल को रख दो, ज़मीन पर रख दिया और वो फटा हुआ सर अपने खाक पर रखा, सजदा किया और आसमान की तरफ देख कर कहा, फज़त रब्बिल काबा, ए रब्बे काबा तेरी कसम है, अली आज कामयाब हो गया। वो यौमुल फुरकान का हीरो, वो इस्लाम का झंडा उठाने वाला, वो अदालत का बोल बाला करने वाला अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है। बहुत सारे असहाब साथ हो गए, बस बेटों से कहा इन असहाब को रुखसत कर दो, ऐसा ना हो कि मेरी बेटियां दरवाजे पर आ गई। असहाब को रुखसत कर दिया गया। तभी बुलाए गए,
طبیبوں نے زخم دیکھا، کہا مولا وصیت کیجئے، مولا وصیت کیجئے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہائے عزیزو، 19ویں رمضان گزری، 20ویں رمضان گزری، وہ 20ویں رمضان کا دن علی ابن ابی طالب کے گھر میں اصحاب جوق در جوق آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے پوچھ لو، ارے پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے۔ ہائے اصحاب رخصت ہو گئے، آپ نے اپنی اولاد کے ہاتھوں کے امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا، ان کے سپرد کر دیا۔ جب ان کے سپرد کر دیا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ کون بی بی روتی ہے؟ کہا ام البنین رو رہی ہے۔ کہا سامنے آؤ۔ جب میں ام البنین سامنے آئی تو پوچھا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی گریہ ازاری نہ کرو، ابھی تمہارے گریہ کرنے کا وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مولا آپ نے ساری اولاد کو جناب امام حسن علیہ السلام کو سپرد کیا، آپ نے میرے بیٹے عباس کو اپنے امام حسن کو سپرد نہیں کیا، کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کیا کوئی خطا ہو؟ آئے شکستہ سر علی کا، اپنے بیٹے عباس کو سینے سے لگا لیا، بازوؤں کے بوسے دیے، اس کے بعد امام حسین کو اشارہ کیا، جب قریب ہوئے عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور ایک ہی وصیت